أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم للذین ان لوگوں کے لیے یولون جو قسم کھا لیتے ہیں من نسائہم اپنی عورتوں سے تربص انتظار 4 اشہر 4 مہینوں تک فَإِن فَاءُوا پس اگر وہ رجوع کر لیں اپنی اس قسم سے فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اور اگر وہ طلاق کا ارادہ رکھتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ بس بے شک اللہ سمیع سننے والا علیم جاننے والا ہے والمطلقات اور جو مطلقہ عورتیں ہیں ان کے لیے یتربصن انتظار ہے کہ وہ انتظار کریں بانفسہن اپنے آپ میں 3 قروء 3 حیض تک ولا يحل لہن اور ان کے لیے یہ حلال نہیں ان یکتمن کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ جو پیدا کیا اللہ نے فی ارحامہن ان کے رحموں میں ان کننا اگر وہ ہیں یؤمن ایمان رکھنے والیاں باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر وبعولتہن اور ان کے خاوند احق زیادہ حق رکھتے ہیں بردہن ان کے رجوع کا فی ذالک اس معاملے میں ان ارادو اگر وہ ارادہ رکھیں اصلاح کا یعنی صلح کرنے کا وَلَهُنَّ اور ان کے لیے مثل الذی علیہن اسی طرح ہے جیسے ان پر فرض ہے بالمعروف عرف کے معروف کے مطابق وَلِلرِّجَالِ اور مردوں کے لیے علیہن ان پر درجہ ایک
درجہ ہے۔ واللہ عزیز، اور اللہ غالب ہے، حکیم حکمت والا۔ ان آیات میں جو مسائل بیان ہوئے ہیں وہ ہیں میاں بیوی کے مسائل۔ ایک تو ہے ایلا کا مسئلہ۔ تو الایلا جو ہے یہ کہ انسان قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی سے مباشرت نہیں کروں گا، یہ ایلا ہے۔ تو اگر تو 4 مہینے سے کم مدت ہے تو اس کو انتظار کرنا چاہیے، لیکن اگر مدت اس سے زیادہ ہے، 4 مہینے تک ہے اس کے لیے، اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر قاضی یا حاکم اسے مجبور کر سکتا ہے کہ یا تو اس کو طلاق دے دے، وہ آزاد ہو جائے، یا پھر اس کی طرف رجوع کر لے۔ یہ نہیں کہ اس کو لٹکائے ہی رکھے ساری عمر، کہ نہ وہ ادھر کی رہے نہ ادھر کی۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 4 مہینے کی مدت مقرر کر دی ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے یہ مدت ہے جو اپنی عورتوں کے بارے میں یہ قسم کھا لیتے ہیں کہ میں اپنی بیوی سے تعلقات میاں بیوی والے نہیں رکھوں گا، یعنی مجامت نہیں کروں گا۔ تو ان کو کیا چاہیے؟ تربص 4 اشہر، 4 مہینے تک انتظار ہے۔ تو وہ 4 مہینے کی مدت پوری کر لیں۔ اگر اس سے پہلے وہ قسم توڑتے ہیں جو انہوں نے، تو پھر اس کے لیے قسم کا جو کفارہ ہے وہ ادا کر لیں اور رجوع کر لیں۔ فَإِنْ فَاعُوا، پس اگر وہ رجوع کر لیں اپنی اس قسم سے، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ، پس بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اگر انہوں نے اس قسم کی خلاف ورزی کی ہے تو اس قسم کی خلاف ورزی کا جو کفارہ ہے وہ ادا کر دیں۔ اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ 10 مسکینوں کا کھانا ہے، یا 3 دن کے روزے ہیں، یا پھر گردن کا آزاد کرنا ہے، یا 10 مسکینوں کو ان کے کپڑے لباس دے دینا ہے۔ یہ کفارہ ہے یمین کا۔ فَإِنْ فَاعُوا، پس اگر وہ رجوع کر لیں اپنی قسموں سے، اس کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ 4 مہینے پورے ہونے پر وہ رجوع کریں تو پھر قسم کا کفارہ نہیں کہ انہوں نے اس کو پورا کیا ہے۔ تو اگر اس سے پہلے کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے کفارہ بھی ادا کرنا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ، بس بے شک اللہ غفور ہے، بخشنے والا ہے۔ وہ کفارے سے ان کی جو یمین کی مخالفت ہے حلف اٹھانے کی، اللہ بخش دے گا۔ رحیم، وہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بس اگر وہ طلاق پر مصر ہیں تو پھر معاملہ جو ہے وہ عدالت میں لے جایا جائے گا، تاکہ وہ عورت کے لیے کوئی نقصان کا باعث نہ ہو کہ وہ لٹکی نہ رہے۔ تو ایسی صورت میں کفارہ نہیں ہوگا قسم کا، تو فیصلہ جو طلاق کا ہے وہ قاضی صاحب کریں گے۔ اور اللہ سارے معاملات کو سن بھی رہا ہے اور اللہ جانتا بھی ہے۔ اب جو مطلقہ عورت ہے
اس کے لیے جو عدت مقرر کی وہ 3 مہینوں کی ہے. والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء. یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں. جو طلاق شدہ عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 حیض تک. قروء قرء کی جمع ہے جس کا معنی ہے حیض. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت ہے کہ 3 قروء کی ان کی مدت رکھی ہے. تو اس میں حکمت یہ ہے کہ تاکہ جو نسل ہے اس میں اختلاط نہ ہو اور اس کے پتہ چل جائے کہ حمل نہیں ہے. اگر حمل ہے تو پھر اس کی عدت جو ہے وضع حمل تک ہے. وہ پھر وضع حمل تک انتظار کرے گی. اس سے پہلے کسی سے نکاح نہیں کر سکتی. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ. اور ان کے لیے جائز نہیں أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ کہ وہ چھپائیں اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کی ہے. یعنی اگر تو حیض آ گیا ہے تو اس کے بارے میں بھی وہ بتائیں گی تاکہ اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے. اور اگر وہ حاملہ ہیں تو اس کو بھی وہ ان کے لیے یعنی چاہیے کہ وہ بتائیں کہ وہ حمل سے ہیں. تو یہ ان کا بتانا اور نہ چھپانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایمان والی ہیں. کیونکہ ساتھ ہی شرط آئی ان کننا یؤمننا باللہ والیوم الآخر کہ اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو پھر ان چیزوں کو نہ چھپائیں. یعنی حمل کو اور جو حیض اگر آیا ہے تو اس کو تو جو عورت حیض سے ہو اس کی مدت عدت کی 3 مہینے ہے. اور جب حاملہ ہوتی ہے عورت تو پھر حیض بند ہو جاتا ہے تو پھر اس کی مدت جو ہے نا وہ وضع حمل ہے. اور سورۃ طلاق میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے. اور اگر وہ رجوع کرنا چاہیں تو ان کے جو خاوند ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں کہ ان کے ساتھ نکاح کریں. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. تو جو اس کے خاوند ہیں یعنی ان کے رجوع کے وہ زیادہ حقدار ہیں. اس مدت کے درمیان ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ رجوع کر لیں. تو اگر مدت ختم ہو جاتی ہے اور اس میں وہ رجوع نہیں کرتا خاوند تو پھر ان کو حق حاصل ہے کہ وہ اس نکاح کو یعنی فسخ کر دے ختم کر دے. تو رجوع کا معاملہ اس وقت ہے ان ارادوا اصلاحا جب وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں. اصلاح سے صلح سے یہاں مراد میاں بیوی کا آپس میں مراجعہ ہے نہ کہ یہ کہ وہ لٹکائے ہی رکھیں. جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا کہ جب میاں بیوی کے آپس میں اختلافات ہو گئے تو کیا کرتے تھے کہ نہ تو طلاق ہی دیتے تھے اور نہ اس کو بساتے ہی تھے جیسے بسانے کا حق ہے. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس 4 مہینوں کی مدت کا جو ہے تقرر کر دیا تاکہ جس طرح اور مرد جو ہے عورتوں کو اس طرح نقصان پہنچاتے تھے یہ نقصان نہ پہنچا سکے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک درجہ بلند رکھا ہے مرد کو. یعنی اس وجہ کہ وہ ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں اور گھر کے معاملات چلاتے ہیں اور اس وجہ سے کہ گھر کی سربراہی کا جو اختیار ہے وہ مرد کے پاس ہے.
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ عزیز ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس نے جو بھی اس کے احکامات ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، ان میں حکمت ہے کہ اس نے مرد کو یہ ایک درجہ بلند رکھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ وہ معاملات کو بہتر جانتا ہے، وہ اپنی مخلوق کو بہتر جانتا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک درجہ بلند رکھا ہے۔